بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام شاہراہ دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہوئے اس کا ایک سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگرچہ کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن دونوں طرف سے اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ جاری رہیں گے، اور یقینی طور پر دونوں طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اکثر جو معاملات ہیں اس پر اتفاق ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 سے 3 ایسے معاملات ہیں جس پر اختلاف موجود ہے، اس کا بھی آگے چل کر کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ان مذاکرات کا ہو جانا، وہ مخالفین جو ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں آمنے سامنے تھے، یعنی امریکہ اور ایران، 1979 کے بعد اس ہائی لیول یعنی اعلیٰ سطح پر پہلی بار امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے سامنے آیا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر اس کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم یا شہباز شریف، پاکستان آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، یہ وہ لوگ ہیں جو مستقل اور مسلسل خلوص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ان معاملات کو دیکھ رہے تھے اور ان مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اور آخرکار یہ وقت ہم نے دیکھا 2 روز یہاں پر بہترین سفارتکاری چلتی رہی، پوری دنیا کی نظریں انہی مذاکرات پر لگی ہوئی تھیں۔ اب جو اس کے نتیجے میں جو سٹیٹمنٹس اور جو بیانات آ رہے ہیں، پہلے امریکی صدر جیری وینس نے بھی میڈیا کو بریف کیا اور انہوں نے پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان کو سراہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران کے سامنے انہوں نے کافی لچک دکھائی اور وہ ایران کے سامنے آفر چھوڑے جا رہے ہیں۔ اب ایران کی مرضی ہے کہ وہ آگے چل کر کیا کرتا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی بیانات سامنے آ گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بہت سے معاملات پر اتفاق ہو چکا ہے، صرف 2-3 ایسے معاملات ہیں جن پر اختلاف موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی جو ثالثی کی جو ایفرٹ تھی، جو کوششیں تھی اور جو سفارتی طور پہ پاکستان نے کیا ہے اس کی تعریف کی اور اس پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا، خصوصاً وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ایرانی ڈیلیگیشن کے جو سربراہ تھے، جو کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے قالیباف، ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، اور محمد باقر قالیباف ایک تو انہوں نے مذاکراتی جو عمل ہے اس کو آسان بنانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے۔ مذاکرات چلتے رہیں گے کیونکہ اس کے بعد پھر پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی اپنے خیالات کا اظہار، اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان ہمیشہ سے مثبت مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں فریقین یعنی امریکہ اور ایران جنگ بندی کے حوالے سے اپنے عزم پہ قائم رہیں گے۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ I, along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. یہ تھے وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فریقین ہیں وہ جنگ بندی کے حوالے سے بھی اپنے عزم پر قائم رہیں گے۔ انہی معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ مہمانوں کو تعارف کروا دوں، اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار ملک منظور احمد۔ ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تجزیہ کار بابر گورسی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بابر آپ کا بھی شکریہ۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اعجاز ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور اعجاز ملک صاحب گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کریں گے۔ پاکستان نے ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ کی، اور پاکستان کی قیادت نے، وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ نے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے
انہوں نے بڑی خلوص کے ساتھ محنت کی اور ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کی جو نظریں تھیں وہ ان مذاکرات پہ تھیں اور یقیناً اس کے اچھے نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں اعجاز ملک صاحب۔ جی بالکل، آپ نے جاوید صاحب بالکل درست فرمایا۔ یہ پاکستان نے مخلصانہ اور سیریس ایفرٹ کی، کوشش کی، لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ ایک کامیاب کوشش کی، کیونکہ دو ایسے ممالک کو جو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، جو اپنی میکسیملسٹ ڈیمانڈز دے کے انڈائریکٹ طریقے سے اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے ریجڈ تھے کہ جی ہم جنگ جیت رہے ہیں اور ہمیں مذاکرات کی ضرورت شاید نہ ہو، ہمارا جو جنگ کے اندر سے ہمارے لیے جو ہے سلوشنز خود نکل آئے گی۔ لیکن پاکستان کی کوششوں سے نہ صرف یہ کہ دونوں سائڈز یہاں آئیں، بلکہ انتہائی شاندار طریقے سے پاکستان نے اس کو مینج کیا کہ یہ آمنے سامنے ایک ہی میز پہ بیٹھیں۔ اور دیکھیں دونوں سائڈز نے جو تاثر دیا ہے پوسٹ ایونٹ، کسی نے کوئی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا نخواستہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں یا ہماری نیگوسیشن ٹھیک نہیں ہوئی۔ یہ چیز کافی حد تک متوقع تھی کہ اتنے بڑی جنگ کے بعد ایک سیشن میں، اگرچہ یہ ایک میراتھن سیشن تھا، بالکل چھوٹی بریکس کے ساتھ یہ 21 گھنٹے چلا، لیکن یہ توقع کرنا کہ اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ آئے گا اور سب چیزیں بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی، یہ اس طرح کے کانفلکٹس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بالخصوص جب دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اپنے اپنے فتح کے جو ہے علم اٹھا کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں۔ تو امریکہ کے لیے بھی ایز اے سول سپر پاور بہت زیادہ جو ہے ایڈورسری ڈیمانڈ قبول کرنا ان کے لیے بھی ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل ان کا ایک لاس ہونا تھا، اور ایران کے لیے 6 ہفتے تک اپنی سروائیول کی جنگ انتہائی شاندار طریقے اور بے شمار قربانیوں کے ساتھ کر کے وہ جس ہائر پیڈیسٹل پہ کھڑے ہیں اخلاقی طور پہ، اسٹریٹجکلی اور ملیٹریلی، تو وہ بھی بڑے نپے تلے انداز میں اپنی فلیکسیبلٹی کو ایکسرسائز کیا انہوں نے بھی۔ اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے تو کہا کہ بہت ساری چیزیں ایگری ہو گئیں، لیکن کچھ بڑی باتیں ابھی رہتی ہیں اور وہ ہم ایجنڈا پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور سیشن یا شاید ملٹیپل سیشن جو ہیں وہ بنائیں گے اس مستقل امن معاہدے کی کنٹورز کو۔ اور ابھی تو دیکھیں سب سے پہلا میرے خیال میں جو چیلنج ہے جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ دونوں فریقین جو جنگ بندی کی سینٹٹی کو کیسے مینٹین کرتے ہیں، اور اسی دوران پیرلل میں مذاکرات کی ایفرٹس جو ہے وہ میرا خیال ہے تھرو بیک ڈور وہ چلتی رہیں گی۔ بالکل ٹھیک، اور اسی بات پہ زور دیا وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی۔ یہ اس صدی کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، سفارتی کامیابی ہے پاکستان کے لیے کہ جب پوری دنیا اس جنگ کو دیکھ رہی تھی اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، پاکستان نے ایک بولڈ سٹیپ لیا اور پاکستان نے اپنے آپ کو ایک ثالث کے طور پہ پیش کیا، اور اس بنیاد پہ پیش کیا کہ پاکستان ایک قابل اعتماد ملک تھا، نہ صرف ان دو ملکوں کے لیے بلکہ پوری عالمی برادری کے لیے۔ جی جاوید، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اقوام عالم کی سفارتکاری میں پاکستان کا یہ انپریسیڈنٹڈ جو رول ہے اس کو سفارتکاری کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دیکھیں پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی، سیز فائر ہوا، اور پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں اور متحرک اور فعال سفارتکاری کے نتیجے میں دونوں فریقین مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھے۔ تو دیکھیں یہ تو پاکستان نے گلوبل پیس کے لیے، ریجنل سیکیورٹی کے لیے اور پیس امن و استحکام کے حوالے سے ایک بڑا یادگار کردار ادا کیا، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو دور کرنے کے حوالے سے جو ڈائلاگ ہے اور جو ڈپلومیسی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے فریقین کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا۔ تو جس طرح وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پاکستان مستقبل میں بھی فیسیلیٹیٹ کرتا رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پہ
اقوام عالم کے نقشے پہ ابھرا ہے، اور تمام دنیا کے جو صدور ہے، جو پرائم منسٹر، وہ پاکستان کے قائدانہ اس کردار کو انتہائی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان وانٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن، اور یہی بات ہے کہ جو جنگیں ہیں، جو تنازعات ہیں، وہ یوز آف فورس سے حل نہیں ہوتی ہیں، اور ہمیشہ جو سفارتکاری ہے اور جو مکالمہ ہے اس کو آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ تو یہ اسلام آباد میں جو اہم ترین پیش رفت تھی، اور یقیناً بہت سارے نکات پہ جس طرح کنسنسس، جس طرح ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان آپ نے دہرایا ہے کہ بہت سارے نکات پہ اتفاق کے رائے ہونا اٹ سیلف یہ کنسنسس بلڈنگ کی طرف اور کانفیڈنس بلڈنگ کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اور دونوں فریقین نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، مذاکرات ناکام نہیں ہے بلکہ مذاکرات میں ایک عارضی تعطل آیا ہے، اور یقینی بات ہے کہ دونوں فریقین جو ہے اگلی نشست جس طرح ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان بالکل ہوگی، اور اتنے بڑے ایشوز جو ہے ایک نشست اور ایک سیشن میں اتنے بڑے بریک تھرو کی مبصرین کو توقع بھی نہیں تھی، لیکن اٹ سیلف دونوں فریقین کا اسلام آباد میں بیٹھنا اور دونوں ایک دوسرے کے نکات کو سمجھنا اور دونوں کے مطالبات پہ اظہار خیال کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ایسے یعنی ایسے وقت میں کہ جب دونوں ایک دوسرے کے خلاف حملے کر رہے تھے، جنگ میں آمنے سامنے تھے، اور پوری دنیا کی اکانومی جو ہے، پوری دنیا کی معیشت جب داؤ پہ لگی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جس طرح ہیکٹک ڈپلومیسی کی ہے، اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب کا جو رول ہے، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا جو رول ہے، تو ایک بڑی ٹیم ورک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک مکمل کنسنسس ہے، اپوزیشن نے بھی اس اقدام کو اور پاکستان کی سفارتی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا، اور انہوں نے حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کہا کہ ہم کھڑے ہیں۔ تو اس سے ایک بہت اچھا میسج گیا کہ جو ایکسٹرنل اسپائلر تھے ان کی تمام تر کنسپائریسی تھیوریز کے باوجود جو ہے پاکستان نے یہ اچیومنٹ حاصل کی ہے، اور یہ ایک ریمارکیبل انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کامیابی ہے۔ یقینی بات ہے کہ پاکستان جو ہے اقوام عالم میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی متحرک سفارتکاری کو پوری دنیا نے اعتماد کا اظہار کیا، اور آگے بھی چل کے ان تنازعات کے حل کے حوالے سے پاکستان کا جو تعمیری اور مثبت کردار ہے وہ اور کھل کے سامنے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بابر، آپ کو بھی ظاہر ہے فون میسیجز آتے رہے ہوں گے، مجھے بھی اوورسیز پاکستانی پوری دنیا سے میسیجز آئے، اور ہر طرف جو پاکستانی تھا، اوورسیز پاکستانی، وہ بہت خوش تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ہر چینل آپ جہاں جاتے ہیں، آپ چینل پہ ٹی وی لگاتے ہیں، آن کرتے ہیں، پاکستان کا نام آ رہا ہے، مثبت امیج بلڈ ہو رہا ہے۔ ہر بندہ آپ دیکھیں کہ پاسپورٹ لے کے لوگ جو ہیں وہ کیسے ویڈیوز اپنی بنا رہے تھے، یعنی پاکستان کا ہر طرف نام ہو رہا تھا ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ کہ پوری دنیا کو یہ جنگ سے بچا رہا ہے، یہ تیسری عالمی جنگ سے پوری دنیا کو بچا رہا ہے، نہ صرف خطے کو بلکہ پوری دنیا کو۔ یہ ایک بہت اچھی فیلنگز تھیں پوری دنیا میں جو ہم، آپ اور پوری دنیا پاکستان کے حوالے سے محسوس کر رہی تھی۔ بالکل جاوید صاحب، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، اور یہ واقعہ ہی آپ نے بالکل جو عام آدمی ہے نا اس کی عکاسی کی ہے، کیونکہ تمام دنیا نے بھی دیکھا، جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے کہ تیسری جنگ عظیم سے بچایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں پاکستان کے امیج کی، تو اسلام آباد ٹاکس جو ہے وہ دیکھیں ٹاپ ٹرینڈ تھا۔ تو آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، آپ کسی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، آپ کسی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو اسلام آباد ٹاک ہے وہ پورے تقریباً 210 جو کنٹریز ہیں ان میں سے تقریباً 180 جو کنٹریز تھے ان کے ٹی وی چینلز کی جو ہیڈ لائنز تھی وہ اسلام آباد ٹاکس تھی۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ جس ممالک میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان خطے کی کہاں پہ ہے، لوکیشن کیا ہے، جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ ریسرچ کر کے دیکھ رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی کون کون سی جگہیں اچھی ہیں، پاکستان کیا کیا چیزیں کرتا ہے، پاکستان کے پاس ریسورسز کیا ہیں، پاکستان کی کتنی کیپیبلٹیز ہیں ڈیفینس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہے تمام پولیٹیکل اس کی لیڈرشپ کے بارے میں، تمام لوگوں کے بارے میں کہ پاکستان کہاں کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا اگر جو ٹاکس ہوئی ہیں تو اس کا پاکستان کو جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ ہوا۔ جو پاکستان کا ایک سافٹ امیج ہے، جو پیس میکر کا وہ جو امیج ہے، وہ دنیا کے سامنے آیا ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ پھنساتا ہے، یا ایسی جگہوں پہ اس نے باتیں کی ہمارے لیے، تو ان تمام لوگوں نے اس کو ڈینائل کیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک تھا اس کے میڈیا کو تمام دنیا نے کاؤنٹر کیا اور کہا کہ یہ جو فیک میڈیا ہے، گودی میڈیا ہے، اور اس کی ایک بھی خبر جو ہے درست نہیں ہوئی اور آپ کے سامنے ہے۔ آج پاکستان جو ہے ثالث کے طور پہ یہاں پہ کھڑا ہے، آج دنیا اس کے کردار کو سراہ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ 47 ایئرز کے بعد ایران اور جو
امریکن لیڈرشپ ہے، یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی ہے، کبھی ان کا آمنا سامنا ہی نہیں ہوا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس کا کریڈٹ بھی پاکستان کو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹاکس ہوئیں، سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ ہمارا جو میڈیا تھا اس کی آپ رسپانسبلٹی چیک کریں. ٹاکس جو ہیں وہ 24 گھنٹے چلی، لیکن ایک بھی فیک نیوز یا ایک بھی ٹکر یا ایک بھی بریکنگ نیوز ایسی نہیں آئی جس سے کہ ٹاک کے اوپر امپیکٹ آئے. آپ سوشل میڈیا دیکھیں، ہمارے لوگوں نے کتنا رسپانسبل کردار ادا کیا. اس کے ساتھ آپ اوورسیز پاکستانیز کا کردار دیکھیں. جب ان کو پتہ چلا کہ ٹاکس ہو رہی ہیں، انہوں نے کوئی ایسی کنٹروورشل پکچرز نہیں لگائی. انہوں نے جے ڈی وینس کے ساتھ اپنی تصویریں لگائی، انہوں نے ایرانین جو لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ اپنی تصویریں لگائی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جس طرح ہمارا جو امیج ہے، جو ہمارا پاسپورٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، لوگوں نے اس کو بھی ٹرینڈ بنایا ہے کہ اپنے پاسپورٹ کی تصویر اور اپنے ساتھ لگا کے ہیش ٹیگ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کو وہ چیزیں کر رہے تھے. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ ایک تو ہمارا جو نیشن ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت بڑا بڑھ گیا ہے. آپ دیکھیں گے اب ہماری نیشن جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتی ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ یقیناً جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہماری عسکری قیادت ہے، وہ ان کو جاتا ہے. اچھا، یہ جو بات کی کہ ہم نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، پاکستان ایک تو ثالث ملک تھا، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اس بات کا ان ساری مذاکرات کی رازداری کا جو تعین تھا یہ بھی کر رکھا تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے کر رکھا تھا کہ کوئی غلط خبر، کوئی مس انفارمیشن وہ نہ جانے پائے جس سے مسائل بن جائیں. یہ بھی ایک بڑی بہت بڑی بات ہے. دیکھیں جی، کوئی جو من گھڑت خبریں، کیا سرائی ہیں، اسپیکولیٹو نیوز ہے، کوئی جس طرح باور صاحب نے بالکل درست کہا کہ پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا نے انتہائی ذمہ دارانہ، انتہائی متوازن ایک کردار ادا کیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو کریڈیبلٹی اقوام عالم میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اس کی وجہ دیکھیں کہ ہندوستان کے میڈیا کو دیکھ لیں کہ جس طرح کی فیک نیوز اور گمراہ کن مس لیڈنگ ان کی جو سٹوریز ہیں وہ پہلے بھی اتنے ایکسپوز ہوئی ہیں. اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس کی وجوہات پھر دوبارہ کیا تھی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. میں وائس مارشل صاحب کو شامل کروں گا گفتگو میں. اعجاز ملک صاحب، آپ بتائیے، جو کمٹمنٹ تھی ہمارے پرائم منسٹر کی جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی امریکہ سے جنگ بندی کے حوالے سے، تو کہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی اپیل کی جاتی ہے تاکہ اس میں ثالثی کو اور سفارتی جو ایک موقع ہے، اس موقع ملنا چاہیے تاکہ معاملات آگے بڑھیں، جس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اس ٹویٹ کو چند گھنٹوں میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا. یعنی پوری دنیا اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آگے بڑھے اور اس جنگ کو رکوائے. ایک تو وہ، پھر ہمارے وزیر خارجہ کی کمٹمنٹ، اور پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو کمٹمنٹ، انہوں نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کیا. وہ رابطے میں رہے، امریکی صدر سے بھی رابطے میں رہے، انہوں نے ان سے بات بھی کی. تمام کی تمام پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت رابطے میں رہی یہ اس ساری صورتحال کو ممکن بنانے میں. اعجاز ملک صاحب. جی، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پرائم منسٹر، فارن منسٹر، ان لوگوں کی کاوشیں جو ہیں وہ تو ایک تاریخی جو ہے امر ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان مذاکرات پہ لانے سے پہلے جو اس سے کہ میں سمجھتا ہوں اتنی ہی بڑی جو کامیابی پاکستان کو جس کا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جنگ کے تیسرے ہفتے کے بعد سے اسرائیل کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ سعودی عربیہ کو اور متحدہ امارات کو آمادہ کریں کہ وہ کسی طرح اس جنگ میں کود پڑے اور ڈائریکٹلی اپنی کائنیٹک اپلیکیشن سے وہ اس جنگ کے فریق بن جائیں. لیکن پاکستان کی قیادت، بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے، انہوں نے ان ملکوں کے رہنماؤں سے اپنے رابطے الائیو رکھے اور بڑی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی سے ان کو اس بات پہ قائل کیا اور پھر پابند رکھا کہ وہ اس جنگ میں جو ہے ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو. اور وہ جو ایران کا سٹانس تھا کہ ہم نے اپنے برادر اسلامی ممالک میں اگر اٹیک کیے ہیں تو وہ ان ملکوں کے یا ان کے عوام کے خلاف اٹیک نہ سمجھے جائیں، بلکہ یہ تو بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ہم نے وہاں موجود امریکن ایسٹس کو انگیج کیا ہے. تو یہ وہ بڑی وجہ تھی جس سے جنگ کے ٹیمپریچرز کنٹرول ہوئے اور جنگ کا مزید پھیلاؤ جس کا کہ بہت زیادہ امکان تھا وہ پاکستان نے کنٹرول کیا. پھر آپ نے خود بتایا کہ کس طرح پاکستانی وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا
اور بیک چینل ڈپلومیسی سے سب کو کیونکہ ایگری کروایا، کیونکہ دونوں فریقین کے درمیان ایک شدید ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ پھر اس مذاکرات کا جو کنسٹرکٹ تھا اس میں ایک کیویٹ یہ بھی ہے کہ جنگ کا تیسرا فریق اور جنگ کا اصل آرکسٹریٹ کرنے والا ملک اسرائیل ڈائریکٹلی مذاکرات میں شامل نہیں ہو رہا تھا، تو امریکہ کو اسرائیل کے بہاف پہ امریکہ کو جو ہے ان کو قائل کرنا اور یہ اس بات کو یقینی بنانا کہ اسرائیل اس جو مذاکرات کی ایفرٹ ہے اس کو سیبوٹاج نہ کرے۔ اور یہاں پر میں پاکستان کے فارن آفس، اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن اور بالخصوص ہمارے جو میڈیا مینجمنٹ تھی ان کے جو کرنے والے جو منتظمین تھے، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ ان سب لوگوں نے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب کی خواہشات کے مطابق اس بڑے ایونٹ کے شایان شان تمام اقدامات کیے، جس میں انتہائی باریک بینی سے جتنے رسک ایریاز تھے ان کو کور کیا گیا، اور اتنے کم عرصے میں اتنے ہائی پروفائل اور ہائی جو ہے ڈینسٹی ڈیلیگیٹس کہ جس میں دونوں سائڈ سے آپ نے دیکھا کہ کس لیول کے لوگ موجود تھے، ان سب کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ پاکستان نے ایرانین ڈیلیگیشن کو کس طرح ایک ایئر کوریڈور اسٹیبلش کر کے یہاں تک لے کے آئے، تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے یہ معاملہ، ابھی دیکھیے مذاکرات تو ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ امن بھی ہو جائے گا، لیکن ابھی تک پاکستان کا جو کردار ہے اس کی کامیابی اور اس کے شاندار ہونے کا میرے پاس ایک ہی پیمانہ ہے جاوید اقبال صاحب، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ ہمارے اصلی دشمن بھارت میں کس طرح صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ تو جس بات پہ بھارت خوش ہو رہا ہو کسی چیز پہ، سمجھے اس میں پاکستان کا نقصان ہے، اور جس بات پہ بھارت میں ان کے پرائم منسٹر سے لے کے تو تمام سرکاری اہلکار اور میڈیا کے جو ہاکس ہیں، جس بات پہ وہ رو رہے ہوں اور وہاں صف ماتم بچھی ہوئی دنیا دیکھ رہی ہو، آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی اس میں اتنی ہی شاندار فتح ہے، کیونکہ ان کے اور ہمارے جو مفادات ہیں نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ انورسلی پرپورشن ہے۔ پاکستان کی مقبولیت کا گراف جب اوپر جاتا ہے، پاکستان کا وقار جب اقوام عالم میں بلند ہوتا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ یہ آتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ جو ہے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ تو میں جو ہے مجھے اس چیز پہ کہنے میں کوئی کلام نہیں ہے کہ ہماری پوری قوم اس چیز کی مبارکباد کی مستحق ہے، اور پھر میں تو پولیٹیکل جو ہمارے باقی لوگ ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بالکل مجھے تو ایسے لگا جیسے پچھلے سال مئی میں ہماری پوری قوم یکجا ہو گئی تھی اور ساری دنیا کے ریڈار پہ پاکستان آ گیا تھا۔ اسی طرح اس معاملے میں ہر فرد نے جو ہے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور حکومت کے اقدامات میں وہ جو ہے وہ دعا گو رہے اور شامل رہے تاکہ پاکستان کا وقار بلند ہو، اس خطے میں امن آئے اور دنیا ایک بڑی تباہی سے بچی رہے۔ بالکل بالکل جی اعجاز ملک صاحب، یہ جو 2-3 سٹیٹمنٹس آئی ہیں مذاکرات کے بعد، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ کامنٹ کیجئے گا، اور مجھے ان کامنٹ سے بالکل میرے سامنے بہت ایک امید بن گئی ہے، اور میں چاہوں گا میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ کیا آپ کی بھی اتنی ہی امید بن گئی ہے۔ ایک تو امریکی صدر نے ایک تو پاکستان کے قیادت، سول اور ملٹری قیادت، فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، ان سب کا شکریہ بھی ادا کیا ان مذاکرات کے حوالے سے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں گیپس آئے وہاں برج کیا پاکستان نے، ایک بات۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستانی حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے مشکور ہیں، جنہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا اور ان مذاکرات میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اکثر معاملات پہ اتفاق ہو چکا ہے، صرف 2 سے 3 معاملات ہیں جن پر اختلاف موجود ہے،
जिस पर सोच विचार जारी है। फिर उसके बाद जो ईरानी वफ्द के जो सरबराह थे, जो कि उनके स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के, मोहम्मद बाकर कालीबाफ, उनका जो स्टेटमेंट आया उसमें भी उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने में हम पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करने में भी, और हमारे उसूलों और ईरान के मंतक़ को अमेरिका ने भी समझा है। ये जो बयानात हैं, और फिर ज़ाहिर है इसहाक डार साहब ने जो कहा है, ये आपके लिए भी इतने ही हौसला अफजा हैं जितने हम सब के लिए हैं। जी बिल्कुल, मैं तो जी ये बात आपके चैनल की वसातत से ये कहना चाहूँगा, कौम को भी मुबारकबाद देते हुए दुनिया को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें इस सारे मामलात को पॉजिटिविटी से देखना है। आप ये देखिए कि तीनों जिन लोगों के बयान आपने कोट किए, या अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इवन जाते हुए जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, किसी ने मुज़ाकरात की नाकामी का नाम नहीं लिया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है। तो हमें इसको एक पॉज ही समझना चाहिए, और मेरा ख्याल है थोड़ी ब्रेक के बाद, अपनी इन हाउस डिस्कशंस के बाद, दोनों अतराफ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि वो जिन चीज़ों पे अभी ये एक तातुल आया है उनको भी रिजॉल्व किया जा सके, और ये डूएबल है। इसमें कोई ऐसी अनहोनी डिमांड्स तो है नहीं, डिमांड्स दोनों साइड्स की सारी दुनिया को पता है, लेकिन असल जो मेरा ख्याल में जिस चीज़ के ऊपर अभी गौर व फिक्र होना बाकी है कि उन तमाम चीज़ों को एग्री करने के बाद वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, क्योंकि उसमें आप देखिए जो चंद बड़ी बातें हैं, उस पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो दोनों तरफ से पहले शुरू में एक फैसिलिटेटर रहे और उसके बाद मेडिएशन में पाकिस्तान साथ बैठा, और वो दोनों अतराफ की जो इनिशियली बड़ी जो एक पोल्स अपार्ट मैक्सिमम पोजीशंस थी, वो उनको पाकिस्तान कदरे करीब लेके आया, और इतना करीब कि अल्टीमेटली एक ही कमरे में बैठे हुए लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये इटसेल्फ ये सिंबलाइज करता है कि ये जो प्रोसेस है ये पॉजिटिव नोट पे है, और किसी की तरफ से अगर इस पर कोई खदशात का इजहार किया जाए तो मेरा ख्याल है हमें उसको एक ज़िम्मेदाराना मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए हमें ऐसी किसी भी बात को जो है ना रद्द करना चाहिए, और अपनी दुआओं के साथ हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सिर्फ मोडेलिटी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी अश्योरेंसेस चाहती हैं, और ईरान सिर्फ जंग बंदी नहीं चाहता, पहले दिन से वो ये कह रहे हैं हम इस मसले का एक कसीरुल जहती जो है हल चाहते हैं, जिसमें सिर्फ ईरान अपने लिए जंग बंदी या अमन नहीं चाहता, पाकिस्तान पूरे खिते के लिए अमन चाहता है। पाकिस्तान लिबनान में, पाकिस्तान जो हमास में, गाजा में जो है पाकिस्तान अमन चाहता है। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये चीज़ें मज़ीद क्रिस्टलाइज होंगी, बेहतर होंगी, और हमें जो है दोनों साइड्स के सिंसियर होने में और सीरियस होने पे ही यकीन रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इन मुज़ाकरात से दोनों साइड का आपस में जो एक एतमाद का एक फुकदान था, वो एतमाद भी बेहतर हुआ होगा, और दोनों ने इस बात का इजहार भी किया है, और ये मेरे ख्याल में बेहतर है। पाकिस्तान ने की सालिसी की वजह से और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल थे। ये चीज़ एक मलिक साहब के तय हो गई है कि अब जो नेक्स्ट राउंड होने हैं वो इससे आगे होने हैं, यानी एक एतमाद तो दो मुल्कों के दरमियान आ गया, दो फरीकों के दरमियान आ गया, और उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। और पूरी दुनिया, ज़ाहिर है ये पूरी दुनिया के पीस के लिए, अमन के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसको सिर्फ मशरिक़ वस्ता को ख़तरात नहीं थे, पूरी दुनिया को इससे ख़तरात थे, पूरी दुनिया की जो मईशत है वो इससे जुड़ी हुई है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया जी। देखिए, ग्लोबल और रीजनल पीस के तौर पे पाकिस्तान एक अमन का दाई बन के उभरा है आलमी नक्शे पर,
اور پاکستان صرف جس طرح رماش صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریجنل پیس اور سیکیورٹی کی بات نہیں کرتا، پاکستان گلوبل پیس کی بات کرتا ہے اور پوری دنیا کو جو خطرات لاحق ہیں اس سے بچانے کے حوالے سے. اور آپ نے یہ بھی درست کہا کہ ایک روڈ میپ طے ہو گیا ہے اور یہ جو مذاکراتی ایک تعطل ہے عارضی یہ بھی دور ہو جائے گا. کم از کم فریقین نے ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو بڑی باریک بینی سے جانچا بھی ہے، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے. اور دونوں جو ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود ہیں انہوں نے کوئی نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کیا ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جی ہم نے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے کہا ہم نے یہ مطالبہ کیا. اور دونوں فریقین کے موقف میں فلیکسیبلٹی ضرور نظر آئی ہے تو بیٹھے ہیں نا جی. پہلی بات یہ کہ اگر وہ فلیکسیبلٹی شو نہ کر دے تو یہ جو اسلام آباد ٹاکس ہے دونوں فریقین کا اٹ سیلف یہاں آنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور بہت سارے جو دنیا کی بڑے بڑے ممالک ہیں ان کو بھی شاید یہ خدشات تھے کہ جی شاید پاکستان ان دونوں طاقتوں کو کیسے بٹھا سکتے ہیں. دیکھیں ایران بھی ایک بہت بڑی خطے کی طاقت ہے اور امریکہ تو ایک سپر پاور ہے. تو یہ جو جنگ ہے اس میں جو وسعت آ رہی تھی اس کی وجہ سے جو عالمی معیشت کو خطرات لاحق ہو گئے تھے. انفلیشن دیکھ لیں، جو بحری راستے ہیں، جو ایویشن انڈسٹری ہے، جو ورلڈ ٹریڈ ہے، پوری دنیا کی جو تجارت ہے وہ سارا کام منجمد ہو گیا تھا اور اس میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے ایشیا سے لے کے یورپ سے لے کے جو اس سے افیکٹ نہ ہو. تو اس تمام خطرات کو اور جو نقصانات ہیں معاشی اس کو بچانے کے حوالے سے پاکستان نے ایک رسپانسیبل سٹیٹ کے طور پہ ایک بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. اور یہی بات ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کو اور پاکستان کی میڈیشن کو اور پاکستان کی فیسیلیٹیشن کو تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں اور تمام جو دنیا کی طاقتیں انہوں نے اس کو اپریشیٹ کی. اور یہی بات ہے کہ 20 سے زیادہ ممالک جو وزرائے اعظم ہیں ان کے صدور ہیں انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ جاری رکھا، وزیر خارجہ بھی رابطے میں رہے اور ہماری جو ملٹری ڈپلومیسی اور فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں وہ بھی جاری رہے. تو تمام جو ہماری ٹیم ہے مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ایک کوآرڈینیٹڈ کے ساتھ کام کیا. بالکل. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں دفاعی تجزیہ کار ٹیلی فون لائن پہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت ہم بھی بہت پر امید ہیں یہ جو پاکستان کی ایک کامیاب سفارتی کوشش تھی یہ اپنے ثمرات لائی ہے اور پوری دنیا کی جو نظریں ان مذاکرات پہ لگی ہوئی تھیں وہ آپ کے خیال میں بھی توقعات کے عین مطابق پوری ہوئی ہیں، کیونکہ ایک کمٹمنٹ دونوں طرف سے دکھائی دی ہے کہ معاملات حل کرنے کے لیے امریکہ اور ایران دونوں سنجیدہ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان جیسا ایک مخلص ثالث موجود ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں ابھی بھی بہت مثبت ہیں کیونکہ یہ بالکل معمول کے مطابق ہے کہ جو پہلا فیز ہوتا ہے اس میں دونوں سائڈ بات چیت کرتی ہیں، اس کے بعد اپنی پوزیشنز بتاتی ہیں اور ریڈ لائنز بھی ہوتی ہیں، ساتھ کچھ فلیکسیبل آپشنز بھی ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ کسی فرد واحد کا ڈیسیجن نہیں ہے. یہ ڈیسیجنز جو ہے ان دونوں ممالک کے لیے جو ہے ایک طرح سے آئندہ آنے والے تمام اقتصادی، سیاسی اور جو ان کی اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہیں اسٹریٹجک امپیکٹ کریٹ کریں گے. اس لیے ظاہر ہے جو کچھ کہا جاتا ہے دوسری سائڈ سے پھر وہ واپس اپنے رسپیکٹو کیپٹلز میں لے کے جاتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ سوچ بچار اور مشورے کے بعد دیکھا جائے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا نہیں. جو اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے کردار کے ساتھ منسلک ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اوقات میں جہاں اتنی ہائی انٹینسٹی نیگوسیشنز ہوتی ہیں وہاں جو خبر ہے وہ جس جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے اسپوائلرز اور باقی لوگ نکال لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے مطلب وہ مذاکرات کے اندر انڈیو پریشرز آ جاتے ہیں، ڈومیسٹک بھی، انٹرنیشنل بھی، اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارے گروپس اس کے اندر پارٹی بن جاتے ہیں. پاکستان نے یہ مذاکرات بہت سنجیدگی سے ہینڈل کیے ہیں. اس لیے جو کچھ بھی آیا ہے دنیا کے سامنے آج دونوں سائڈ سے ان کی اپنی مرضی کے مطابق شیئر کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہے اس کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے. آپ نے ان کو ایک محفوظ جگہ دی جہاں وہ اطمینان سے اپنی بات چیت کر سکے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور سپوائلرز کی آپ نے بات کی، سپوائلرز بھارت کی شکل میں تو موجود ہے، جو پروپیگنڈا بھی کرتا رہا، جو کبھی کیا کہتا رہا، کبھی کہتا رہا امریکی صدر نائب صدر نہیں آئیں گے، لیکن ان سب پروپیگنڈوں کے باوجود ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور وہاں سے بھی پھر آوازیں اٹھی کہ نہیں یہ صرف اس خطے کے لیے، دنیا کے لیے نہیں بلکہ یہ امن خود بھارت کے لیے بھی بہت اہم ہے. دیکھیں بات تو یہی ہے اور سچ بھی یہی ہے. مطلب یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے. یہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں. دنیا کی اقتصادی ترقی، دنیا کی تیل کی تجارت، دنیا کی انرجی ریکوائرمنٹ، مطلب مشرق وسطیٰ کا مستقبل، ایران کا مستقبل، امریکہ کا مستقبل، چین کا مستقبل، دنیا کی تجارت کا مستقبل، سب کچھ اس نیگوسیشن کے ساتھ لگا ہوا ہے. کیونکہ اگر حقائق کو دیکھا جائے تو امریکہ نے بھی بہت اس کا جو ہے خمیازہ اٹھایا اور ایران نے بھی. ایران نے 13,000 ہٹس لی ہیں امریکہ سے
اور امریکہ نے تقریباً اتنے اپنے بلینز آف ڈالرز کا جو ہے جنگی ساز و سامان اس کا نقصان اٹھایا ہے، ان کی مڈل ایسٹ کے جو سچویشن ہے اس کا نقصان اٹھایا ہے. اس کے بعد اگر وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے. جو باقی اسپوائلرز ہیں وہ سارا سیکورٹی، جو اسرائیل کا سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ آپ کا اسپوائلر ہے، جس میں ابراہیم اکارڈز کے لوگ ہیں، کچھ ہمارے جی سی سی کے ممبرز ہیں، کچھ ہندوستان ہے جو سیکورٹی کوریڈور کے اندر ان کا حصے دار تھے، اور جو امریکہ بھی اس کا حصے دار تھا، لیکن جس کے اندر ان کی بنیادی مقصد یہ تھا کہ امریکہ ان کے لیے جنگ لڑتا رہے اور ہمیشہ لڑتا رہے. دیکھیں امریکہ جنگ تو لڑے ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ کیا باقی لوگوں نے جنگ لڑی ہے؟ کیا ہندوستان نے اپنے گراؤنڈ فورسز بھیجے؟ لیما، کمکاسا، بیکا، آپ مجھے بتائیں کہ ہم کب سے یہ باتیں کر رہے ہیں، کون کون سے انہوں نے معاہدے نہیں کیے، کون کون سے انہوں نے فائدے نہیں اٹھائے، لیکن جب امریکہ مصیبت میں پڑا تو انہوں نے کیا امریکہ کی مدد کی؟ کیا امریکہ کی جنگی فورسز کے ساتھ انڈیا کی گراؤنڈ فورسز آئیں ایران کے خلاف؟ کیا جی سی سی کے جو ممبرز ہیں جنہوں نے ابراہیم اکارڈ سے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے بہت سارے کام کیے، ایکچولی تو امریکہ نے جنگ لڑی. اب یہ فیصلہ کریں کہ ایران کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے، تو پھر بھی وہ ساری دنیا کے انٹرسٹ کے لیے بات کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو کم از کم ایک آنےسٹ نیگوشیٹر کے طور پہ، ان کو ایک آنےسٹ انٹرلوکیٹر کے طور کے اوپر اتنی اسپیس تو دینی چاہیے کہ کم از کم ایک دوسرے سے وہ بات چیت کر سکیں. سو اسپوائلرز آپ کے ہائی اسٹیک کے لوگ ہیں، اس میں برطانیہ ہے، اس میں فرانس ہے، جنہوں نے ایران کا جو تیل ہے وہ کم پرائسز پہ لیا اور پھر بیچا جے سی پی او کی نیگوسیشنز کے بعد. تو اس طرح بہت ساری اس طرح کی ہڈن مارکیٹس ہیں، ہڈن انٹرسٹ ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آپ کا. بھارت کی فرسٹریشن کی تو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو گزشتہ سال مئی میں ہم نے ان کی طبیعت درست کر دی، پاکستان نے طبیعت درست کر دی، اور اس کے بعد جو گلوبل فورمز پہ ان کا حال ہوا وہ مکمل آئسولیٹ ہو گئے. اور پھر اس صورتحال کے اندر تو وہ دیکھیں جو کچھ ایران میں ہوا، پاکستان نے اس کی مذمت کی، وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکے، اور وہ بالکل آئسولیٹڈ ہیں. یہی وجہ ہے ان کی فرسٹریشن. دیکھیں انڈیا اس وقت ٹوٹلی آئسولیٹڈ. آپ ڈپلومیٹک دیکھ لیں سطح کے اوپر دیکھ لیں، اب ریجنل سطح کے اوپر دیکھ لیں، آپ گلوبلی اس کو دیکھ لیں، کوئی بھی ملک ان سے نہ ہی اس ٹائم جو ہے سفارتی تعلقات کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے، نہ ان سے کوئی ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، نہ ان سے کوئی، آپ دیکھیں ایکسچینج پروگرامز ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ اینٹی ہیومن اسمگلنگ جو ہے اس میں ملوث ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے، وہ ڈرگس میں بھی، اور آپ دیکھیں کہ وہ ٹیرر فائنینسنگ میں جو ہیں ملوث ہیں. تو اب ان کے اوپر بہت زیادہ وہ دنیا نے نظریں رکھی ہے. پاکستان کو جو ہے اللہ نے عزت دی ہے، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ 10 مئی کے بعد جو پاکستان ہے وہ ڈیفرنٹ پاکستان، 1947 کا پاکستان ڈیفرنٹ تھا، اور 10 مئی 2025 کا جو پاکستان تھا وہ ڈیفرنٹ ہے. اس لیے آج اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں میلہ سجتا ہے، ایک سپر پاور ہے اور ایک ایران ہے، ان کی جو ثالثی کے لیے ہے وہ اسلام آباد ٹاکس ہو رہی ہیں. تو انڈیا ہمارے سے کتنی دور ہے، ہمارا بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے، تو اس کو کسی نے بھی پوچھا تک نہیں. حالانکہ جو جنگ کر رہا ہے اسرائیل، اس کا وہ الائے ہے، اس کے ساتھ اس کی بہت چیزیں وہ ہیں، پیکٹس آئے ہیں، سب چیزیں ہیں، ڈیفینس ایگریمنٹس ہیں، لیکن وہ کسی بھی، آپ نے دیکھا ٹاکس میں شامل نہیں تھا، اس کو فریق تک نہیں بنایا گیا. تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا خطہ ہے جو ساؤتھ ایشیا کا ہے، اس میں آپ دیکھیں اگر تو چائنا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، مالدیپ ہے، گلف سٹیٹ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ایک بھی ملک جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ان کے حق میں نہیں تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا تھا، وہ چھوٹے ممالک کو ہے دبا کے رکھنا چاہتا تھا تمام چیزیں، لیکن ایسا کر نہیں پایا. اب جو پاکستان ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ وہاں کا میڈیا آپ دیکھ لیں، وہاں کی سول سوسائٹی آپ دیکھ لیں، وہاں کی لیڈرشپ دیکھ لیں، دیکھیں جو وہ زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ان کا وہ کردار ہے. ہم وہاں تک نہیں گئے، ہماری عوام نے ان کو کوئی اس طرح کا جواب نہیں دیا، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے جواب نہیں دیا، ہماری جو فارن آفس ہے انہوں نے جواب نہیں دیا. جب بھی ہم لوگوں نے جواب دیا، پولائٹلی دیا. ہم نے پریکٹیکلی ان کو ہمیشہ ہر میدان میں ان کو شکست دی ہے. آپ کوئی بھی میدان دیکھ لیں، آپ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے مین گلوبل پلیئر ہے، اور گلوبل پلیئرز وہ جو ہیں، جو 5 بڑی طاقتیں ہیں، ان میں پاکستان کا شمار ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ جو اسلام آباد ٹاکس تھی، یہ کوئی چھوٹا ایونٹس نہیں تھا، یہ دنیا کا بہت بڑا ایونٹ تھا، اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی. اور تمام جتنے ہم آپ کے انالسٹ ہیں، ڈیفینس انالسٹ ہیں، اسٹریٹجک انالسٹ ہیں، اسی طرح جو ممالک کے جو ہوتے ہیں، جو ایجنسیز ہوتی ہیں، جو ان کی اسٹریٹجک آپ دیکھیں جتنے بھی فورمز ہیں، وہ اس کو آبزرو کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بڑی طاقتوں کا اعتماد بھی حاصل ہے. ایک بڑی طاقت تو امریکہ ہے، ظاہر ہے وہ تو فریق تھی، لیکن اس کے علاوہ چین کو آپ دیکھیں، رشیا کو آپ دیکھیں.
ان مذاکرات میں انہوں نے سپورٹ کیا پاکستان کی سفارتی کوشش کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کا کردار ادا کیا ہے. اسی وجہ سے پاکستان جو ہے اب وہ اس خطے کا نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر بن گیا ہے. جی بالکل آپ نے دوست کا دیکھیں کینیڈا نے کتنا اپریشیٹ کیا، جرمن چانسلر کو دیکھ لیں اور ان دیکھ لیں جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے، اٹلی کے پرائم منسٹر نے کتنی بار رابطہ کیا، اسپینش پرائم منسٹر نے کیا. تو تمام جو یورپ کے ممالک ہیں، ایشیا کے ممالک ہیں، آپ دیکھیں ملیشیا کے وزیر اعظم کا رول دیکھ لیں انور ابراہیم صاحب کا، انڈونیشین پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، امیر قطر کو دیکھ لیں، تمام جو اس وقت عرب ممالک ہیں ان کی قیادت بھی شانہ بشانہ ہماری قیادت کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ان کو آن بورڈ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایز ایمرج ایز ریجنل اینڈ انٹرنیشنل پلیئرس، اور یہ جو اپنے سیکورٹی سپورٹائزر اور پیس جو ایک اس کا دائی بن کے بنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام اقوام عالم کی جو لیڈرشپ ہے اس کا اعتماد حاصل کرنا اور ان کے اعتماد پہ پورا اترنا ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے میڈیٹر. تو یہ ایک بہت شاندار کامیابی ہے، اور یقینی بات ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا نے پاکستان کی جو مخلصانہ کوششیں، جو کمیٹڈ ایفرٹس ہیں، سنسیئر ایفرٹس ہیں، اس پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور عالمی امن کے حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. دیکھیں اس ریجن میں جو تنازعات ہیں، آپ دیکھ لیں جو فلسطین کا ایشو، کشمیر کا ایشو، تو پاکستان نے تو ہمیشہ ایک عالمی امن کی بات کی ہے. پاکستان نے تنازعات کو طاقت کے بجائے ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پہ زور دی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک چودھری بننے کا خواب تھا انڈیا کو جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو ان کا شرمندہ تعبیر ہو نہیں سکے، اور ہر محاذ پہ بھارت کو بدترین ہزیمت کا سامنا ہے. اور بھارت کا یہ گھناؤنا کردار، جس طرح پاکستان کا یہ بھرپور اور بہترین کردار تاریخ میں لکھا جائے گا، اسی طرح اس کے گھناؤنے کردار کو بھی یاد رکھا جائے گا، کیونکہ ایک ایسے وقت میں کہ جب جنگ شروع ہو چکی تھی، ایک غیر مسلح نیوی کی شپ ایرانی وہ بھارت گئی، بھارت سے واپس آ رہی تھی، اس کو ٹارپیڈو کر دیا گیا، ان کو تباہ کر دیا گیا، اس پہ بھارت نے کچھ نہیں کہا. پھر آپ دیکھیں کہ جب حملہ ہو رہا تھا ایران ایک دن پہلے وہ اسرائیل کا دورہ کر رہے اور نیتن یاہو کے ساتھ وہ اظہار یکجہتی کر رہے تھے. تو ان کا جو دورہ کردار ہے، دیکھیں ایک تو ایرانی قیادت کو بخوبی یہ علم ہو گیا ہے کہ اس خطے کا سب سے بڑا جو سپائلر ہے وہ انڈیا ہے، اور انڈیا اس خطے میں امن نہیں چاہتا ہے، کشیدگی چاہتا ہے، محاذرائی چاہتا ہے، اور اس کی جو جارحیت پسندی اور توسیع پسندانہ جو اس کے عزائم ہیں بری طرح اس پہ وہ ناکام ہو گیا ہے. اور جو بھی اس نے کھیل کھیلنا تھا، جو کنسپائریسی اور یہ جو فالس ٹیررزم ہے، آپ دیکھ لیں افغانستان کے ذریعے جو اس کی سرزمین کو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے جو دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے، تو پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان نہ صرف خطے کا بلکہ اب دیکھیں دفاعی طاقت جو ہے پاکستان کی، اس کو اکنالج کیا گیا کہ پاکستان نے ایک ناقابل تسخیر اپنے دفاع کو بنایا، اپنی علاقائی جو ٹیریٹوری انٹیگریٹی اور جو سلامتی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور ایک بڑا واضح میسج دیا کہ پاکستان عدم مداخلت کی پالیسی بھی ضرور کر پایا ہے، لیکن اگر پاکستان پہ جارحیت مسلط کی گئی تو پاکستان اس کا جواب دینا جانتا ہے. اور یہی بات ہے کہ مرکہ حق میں پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کس طرح، پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں وہ کس طرح متحرک ہیں اور فعال، اور کس طرح اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا رہے ہیں. تو یہ ایک میسج جو ہے بھارت کی قیادت کو بڑا واضح چلا گیا. اور اب تو ان کی جو سبکی ہوئی ہے، دیکھیں جی کئی دہائیوں سے بھارت پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کے شکار کرنے کے حوالے سے دنیا بھر میں کھیل کھیلتا رہا ہے، لیکن آج دیکھیں کہ گلوبلی ان کی جو ٹیررزم فنانسنگ ہے وہ کینیڈا، امریکہ سے لے کے تمام میں وہ بے نقاب ہوا ہے کہ بین الاقوامی جو دہشت گردی کا اصل مورا ہے وہ انڈیا ہے، اور وہی مختلف ممالک میں دہشت گردی قرار ہے. پاکستان میں بھی انوسنٹ لوگ جو دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں اس میں بھارت کا ہاتھ ہے. تو اس وجہ سے ان کا جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور جو نام نہار وہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، وہاں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو ان کا ایک منفی کردار ہے وہ پوری دنیا میں سامنے آ گیا، اور وہ اس وقت جو سفارتی تنائی کے شکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی تاریخ میں اس سے پہلے ان کے ساتھ اس طرح کبھی سلوک نہیں ہو جو ابھی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ جو ہے ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے بحیثیت ایک مضبوط ریاست کے، کہ پاکستان کئی فرنٹس پہ، یعنی اس مختصر سے وقت میں پاکستان کئی فرنٹ پہ انگیج تھا، اور پاکستان جو ہے وہاں پہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا تھا. آپ دیکھیں کہ افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی تھی، افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن غضب للحق ہے وہ لانچ کیا گیا، بھرپور طریقے سے کارروائیاں کی گئی، اس دہشت گردی کے خاتمے کی کوشش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی تھی یہاں پہ آپریشنز کیے گئے. لیکن ایک ایسے وقت میں جب ایران پر حملہ ہوتا ہے تو انہوں نے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی انگیج کیا، پھر اپنی ثالثی کی کوششیں بھی کی، سعودی عرب، مصر، ترکیے، ان سب کے ساتھ مل کر اس خطے میں امن لانے کی کوشش کی. اور پھر اس کے بعد اسی دوران
پھر افغانستان کے ساتھ بھی چین کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے بھی اچھی خبریں ہیں، اور افغانستان کو چین نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اس کی جو سرزمین ہے وہ کسی صورت پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو بابر، یہ کئی فرنٹس پہ پاکستان جو تھا وہ مصروف تھا، لیکن پاکستان نے ایک بڑے بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان آگے بڑھا ہے۔ بالکل، آپ نے جس طرح یہ تجزیہ کہا ہے کہ جس طرح تمام عالمی جتنی بھی طاقتیں تھیں اور خاص کر چائنا، پاکستان کی اس کو سپورٹ حاصل تھی اور ہمیشہ پاکستان کے اور چائنا کے اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن پاکستان نے جس طرح ثالثی کا کردار ادا کیا ہے تو پاکستان نے اپنے لیے بھی ایک راہ ہموار کی ہے، اور پاکستان نے دنیا کو بتایا ہے کہ ہم صرف اور صرف ڈیفینس کرنا نہیں جانتے، ہم ثالثی کرانا بھی جانتے ہیں، اور ہم دنیا کی جنگیں بند کرانا بھی جانتے ہیں، اور ہم اس میں جس طرح کی بھی آپ کو سپورٹ چاہیے ہو، آپ کو اسٹریٹجک سپورٹ چاہیے ہو، آپ کو فائنینشیل اسسٹنٹ چاہیے ہو، آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے اسسٹنٹ چاہیے ہو، اور اس کے علاوہ جو ریجنل ٹاک کے لیے، پیس کے لیے، امن کے لیے کوئی بھی چیز چاہیے ہو، ہم اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار۔ افغانستان کو بھی یہ احساس دلایا ہے کہ آپ بھارت اور اسرائیل کی پراکسی نہ بنیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان نے سیریس، پہلے بھی کہتا رہا ہے، لیکن جب سے سیریس وہاں پہ حملے کیے ہیں اور پراکسیز کو تباہ کیا ہے الحمدللہ، اس کے بعد آپ نے دیکھا پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوا۔ اب افغانستان کو بھی جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ان کے جو وزیر خارجہ امیر تقی، انہوں نے بھی متقی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہوں، اور افغانستان ہمیشہ جب بھی فلرش کرے گا، جب امن ہوگا یا وہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے، اس کا راستہ اسلام آباد سے جاتا ہے، اس کا راستہ نہ اسرائیل سے آتا ہے نہ انڈیا سے آتا ہے، دونوں لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں، ایک پاکستان ہی ہے جس نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ تو پاکستان جو ہے اب یہ چاہتا ہے کہ امن ہو، کیونکہ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ جو اس وقت دنیا ہے جس کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے فوڈ سیکیورٹی کا ہے، سائبر سیکیورٹی کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی جیسے بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ تو پاکستان چاہتا ہے کہ تمام لوگوں کے مسائل حل ہوں، کہ تاکہ دنیا آگے بڑھے، اقتصادی ترقی کرے، اس خطے میں اقتصادی ترقی ہو۔ بہت بہت شکریہ بابر گورسی آپ کا، ملک منظور احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔